إلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سورہ ہود میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کے تبلیغی محنت کے سلسلے میں کچھ واقعات ذکر فرمائے ہیں. اس کا مقصد کیا ہے؟ تو اس کا مقصد ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت بیان کرنا، اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینا، اور تیسرا صبر کے اصول سمجھانا. یہ مقصد ہے ان واقعات کو بیان کرنے. جتنے عقائد ہے، عقائد میں اللہ کی وحدانیت کو بنیادی حیثیت حاصل ہے. اگر عقیدے میں شرک کی ملاوٹ ہے، اور شرک کی کئی قسمیں ہیں، تو ظاہر ہے پھر آدمی کے سارے اعمال برباد. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکی جتنی صورتیں ہیں سب میں جہاں اور بنیادی عقائد ذکر فرمائے ہیں، ان میں ان بنیادی عقائد کی جو بنیاد ہے اللہ کی وحدانیت، وہ بھی سمجھایا. اور دنیا کو یہ سبق دیا ہے کہ جو بھی نبی آیا اس نے سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت کا درس دیا. آج بھی مسلمانوں میں مختلف قسم کی شرکیاں باتیں پائی جاتی ہیں. مشکل کشا اللہ کی ذات ہے، ساری مشکلات وہ دور کرتا ہے. حاجت روا اللہ کی ذات ہے، ساری حاجتیں وہ پوری کرتا ہے. اور جس کے نام کچھ دیا جائے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. اس کے نام کے سوا اگر کسی کے نام پر کچھ دیا جائے، خواہ وہ نقد دیا جائے، خواہ جانور دیا جائے، تو یہ بھی ایک شرکی بدترین قسم ہے. آج ہم مسلمانوں میں بھی یہ مشہور ہے کہ اولاد اگر نہیں ہوتی تو فلاں مزار پہ جاؤ اولاد مل جائے گی، اور اگر فلانی مراد پوری کرانی ہے تو فلانی قبر پہ چلے جاؤ. اور اگر نوکری لینی ہے تو فلانی جگہ کا سفر کرو، وہاں جاؤ، وہاں کا تبرک حاصل کرو، فلانی جگہ دیگیں چڑھاؤ، اور جانور ذبح کرو. یہ ساری چیزیں جو عرب میں مروج تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کی ایک تاریخ ذکر کر کے اس کی تردید فرمائی تھی کہ ہر نبی کے دور میں یہ شرکیاں رسم مروج تھی. اللہ کے نبی نے سب سے پہلے اگر آواز اٹھائی شرک کے خلاف اٹھائی. اللہ نے مکے والوں کو براہ راست بات سمجھائی، اور پھر ان کے واسطے سے ہمیں بات سمجھائی کہ اگر عقیدے میں شرک ہے ذرہ برابر بھی تو پھر سارے کے سارے اعمال ضائع. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً امام الرازی
جو مشہور مفسر گزرے ہیں، اور ان کے دور میں فلسفے کا بڑا زور تھا. لوگ ہر چیز کو، بڑے بڑے فلسفی موجود تھے، ہر چیز کو عقل پہ پرکھتے تھے، عقل میں آئے تو مانتے تھے ورنہ نہیں. تو انہوں نے فلسفی انداز میں تفسیر کی ہے، فلسفی انداز میں. وہ کہتے ہیں میں نے ہندوستان کا سفر کیا، بر صغیر کا، ہمارے اس علاقے کا، تو وہاں لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، دو چیزوں میں تو اللہ کی وحدانیت کے قائل تھے. اللہ کی وحدانیت کے 4 درجے ہیں. پہلا درجہ وہ واجب الوجود ہے، اس کا وجود ذاتی ہے، کسی کا عطا کردہ نہیں، اور باقی ساری چیزوں کا وجود اس کی طرف سے دیا ہوا ہے. تو اس کے بھی سارے قائل تھے ہندوستان میں، بر صغیر میں، ہمارے اس خطے میں بھی، کہ اللہ کا وجود ذاتی ہے، وہ واجب الوجود ہے، اس کے سوا کسی کا وجود ذاتی نہیں. اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں، ذات میں کوئی شریک نہیں. اور دوسری صفت، اللہ کے خالق ہونے میں بھی سارے ایک ہیں، متفق ہیں کہ اللہ خالق ہے، اللہ کے سوا سارے کیا ہے، مخلوق ہے. لیکن آگے جو تیسرا درجہ ہے اللہ کی وحدانیت کا، اللہ کی عبادت، اس میں پھر لوگ زیادتی کرتے ہیں اور غلطی کرتے ہیں. اللہ کی عبادت میں مختلف شکلوں میں اوروں کو بھی شریک کر دیتا ہے، کہیں نظر و نیاز میں، کہیں سجدے میں، کہیں ما فوق الاسباب مدد کرنے میں، ما فوق الاسباب تصرف کرنے میں، یا اوروں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک بنا دیتے ہیں. میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ ہمارے علاقے میں مجھے یاد ہے کوئی مصیبت آتی، زلزلہ آتا، تو عورتیں کہتی کہ پیر بابا راؤ رسی، پیر بابا راؤ رسی، پیر بابا جو نسبات میں، تو ان کو پکارتے تھے. حالانکہ اپنے وقت میں وہ بھی ولی گزرے ہیں، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، اللہ کی وحدانیت کی طرف لوگوں کو بلایا ہے. لیکن بعد میں لوگوں نے، جیسے رسول اللہ نے وصیت، تاکیدی وصیت فرمائی تھی کہ دیکھو عیسائیوں نے، یہود نے تو یہ کیا تھا، اپنے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدگاہ بنا لیا تھا، میری قبر کو سجدگاہ مت بناؤ. تو ایسے ہی ان اولیاء اللہ جنہوں نے اللہ کی وحدانیت پہ سب سے پہلے محنت کی اور پھر اس کے بعد سارے دین پہ اور لوگوں کو دین کی طرف بلایا، اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا، لوگوں نے بعد میں انہی کے مزاروں کو شرک کے آڑے بنا لیے. تو ایسے ہی مختلف علاقوں میں فلانے بابا پہنچ جاؤ مدد کو، فلانے بابا پہنچ جاؤ، فلانے مزار والے پہنچ جاؤ. یہ چیزیں اب مسلمانوں میں آ چکی. اور ایسے ہی دیکھ رہے کسی مزار پہ ڈیگریں جائی جا رہی، کسی پہ چادریں چڑھائی جاتی. کئی لوگ تعمیر کرتے ہیں تو بنیادوں میں بکرا ذبح کر کے خون گراتے ہیں. کیوں؟ تاکہ جنات ہمیں نقصان نہ پہنچائے. ہم نے جنات کو بھی کیا بنا دیا؟ رب بنا لیا، جنات نقصان نہ پہنچائے. اور بعض لوگ وہاں پہ سینگ لگا دیتے ہیں. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو غیروں سے ہم میں آئی. لیکن افسوس کی بات ہے ہم نے غیروں کو کچھ نہیں دیا. مسلمانوں نے ہندوؤں کو کچھ نہیں دیا، بڑوں نے اگر دیا ہے، بزرگوں نے دیا، بڑے علماء نے دیا، لیکن عام مسلمانوں نے ان کو دیا تو کچھ نہیں، ان سے لیا. کمی کی جو رسم ہے یہ بھی وہاں سے آئی. تیسرے دن کی، حالانکہ شریعت کا یہ حکم ہے اور فقہاء نے اپنی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ 3 دن تک میت کے گھر سے کھانا کھانا جائز نہیں. اس لیے کہ دعوت کھانا یہ خوشی کے دنوں کا خاصہ ہے. ادھر غم ہوا ہے تو 3 دنوں تک میت کے گھر سے کھانا کھانا جائز نہیں. ہم تیسرے دن رسم خل کا اعلان کر دیتے ہیں اور زبان سے کہتے بھی ہیں رسم خل رسم. اور تحفہ ہندوستانی ہے، کتاب لکھی تھی ہے عالم نے، بہت بڑے عالم گزرے ہیں، تحفہ ہندوستانی. انہوں نے اس میں یہ ایک ایک رسم تو ہم میں مروج ہے، یہ باقاعدہ لکھا انہوں نے، یہ ہندوؤں کی فلانی رسم سے آیا ہے، ہندوؤں کی فلانی رسم سے آیا ہے، ہندوؤں کی فلانی رسم سے آیا ہے. ایک ایک رسم کے بارے میں انہوں نے لکھا. تحفہ ہندوستانی، اور عربی میں اس کا نام ہے تحفۃ الہند. تو بہرحال اللہ تبارک اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے. انہوں نے کہا کہ عبادت میں آ کے پھر میں نے دیکھا ہندوستان میں لوگوں میں شرک. اور چوتھی چیز اللہ کی صفات،
جو اللہ کے ساتھ خاص ہے ان میں بھی شرک پایا جاتا ہے۔ اللہ کی صفات لوگوں کے لیے مانی جاتی ہے، اللہ کی صفات لوگوں کے لیے مانی جاتی ہے جو اللہ کا خاصہ ہے، اور لوگوں کی صفات، بندوں کی صفات، بندوں کی مخلوق کی صفات اللہ میں مانی جاتی ہے، اللہ میں مانی جاتی ہے، جو تشبیہ ہے اور شرک ہے۔ تو کہنے لگے کہ توحید کے جو 4 درجے ہیں، 2 درجے میں تو بنی اسرائیل کے لوگ بچے ہوئے، باقی 2 درجے جو ہے اس میں وہ بھی شرک کے شکار ہیں اور سمجھتے اپنے آپ کو کیا ہے، مسلمان۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے اور ہمیں اللہ تبارک و تعالی شرک سے دور کر دے، ہمیں اللہ تبارک و تعالی پکا موحد بنا دے۔ اگر توحید ہے تو سب کچھ قبول ہے، سب کچھ ہے، توحید نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اللہ نے دیکھے یہ انبیاء کی ایک تاریخ ذکر فرمائی، ہر نبی جو آیا اس نے سب سے پہلے اگر درس دیا تو اللہ کی وحدانیت کا درس دیا کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں، کوئی اللہ کے علاوہ عبادت کا لائق ہی نہیں۔ کہ ظاہر ہے ہر دور میں لوگ یہ جو 2 درجے ہیں توحید کے، آخری 2 درجے، ایک عبادت کا درجہ کہ عبادت اللہ کا خاصہ ہے اور غیروں کی شروع کر دیتے ہیں، اور دوسرا اللہ کی صفات، خاص صفات بندوں میں ماننا، بندوں کی صفات جو ہے نا وہ اللہ ہمیں پیدا کرنا اور اللہ میں ماننا، جو تشبیہ ہے جیسے اللہ کے لیے اولاد ہے، اللہ کے لیے اولاد ہے، یا یہ جو خاص بزرگ ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاون ہیں، یا اللہ نے ان کو بھی کچھ اختیارات دیے ہیں، لوگوں کی ضروریات بھی پوری کرتے ہیں۔ عجیب و غریب نعرے بھی ہیں، پھر ٹائم زیادہ ہو جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں موحد بنا دے، موحد بنا دے۔ ان واقعات میں ہمارے لیے جہاں یہ سبق ہے کہ اللہ کی وحدانیت سب سے مقدم ہے۔ دوسرا یہ کہ دین پہ چلیں گے، اوروں کو چلائیں گے، پھر ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اللہ نے تو اپنے نبی کو اور صحابہ کو تسلی دی ہے، لیکن قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے وہ تسلی ہے کہ پھر ان مشکلات کو اللہ کے لیے برداشت کرو گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کیا دے گا، مقام دے گا۔ اور تیسرا پھر صبر کیا ہے اور اس کے اصول کیا ہے، وہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ دیکھیں میں نے بات دہرائی، اسی سلسلے میں ایک نبی کا ذکر تو ہو چکا، حضرت نوح علیہ السلام، ان کی تبلیغی محنت بھی ذکر ہو چکی۔ آج دوسرے نبی ہیں حضرت ہود علیہ السلام، جن کے نام پہ اللہ نے اس پوری سورت کا نام ہود رکھا ہے، ان کی تبلیغی محنت کا ذکر۔ اور ظاہر ہے یہ قومیں جہاں اور بری رسموں اور قباحتوں، بری برائیوں کے شکار تھی یہ قومیں، وہاں یہ شرک کی بھی مرتکب تھی، شرک کی۔ تو اللہ کا جو نبی آیا اس نے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا، شرک کی تردید کا درس دیا۔ قوم عاد یہ نوح علیہ السلام کی اولاد، بیٹوں میں سے سام کی اولاد ہے، حضرت سام کی اولاد ہے، اور بڑے لنگے تڑنگے تھے۔ اللہ نے قرآن میں ان کو خود ستون فرمایا ہے، ستون، ذات العماد، ذات العماد، وہ جو ستونوں کی طرح لمبے تڑنگے تھے، ستونوں کأنہم اعجاز نخل خاویہ، گویا کہ وہ کھجور کے اکھڑے ہوئے تنے ہیں، تنے، کھجور کا تنا کتنا لمبا ہوتا ہے، اتنے ان کے قد تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب قد و قامت اتنا تھا، طاقت بڑی تھی، اپنی طاقت پہ بڑے مغرور تھے، اور کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے بڑھ کر طاقت میں کون ہو سکتا ہے۔ اور ظاہر ہے اللہ نے خود فرمایا دوسری جگہ کہ ہم نے ان جیسے طاقت والا، ان جیسے طاقتور لوگ ان کے شہر میں کسی اور کو پیدا نہیں کیا تھا، اس علاقے میں کسی اور کو پیدا نہیں کیا تھا، اتنی طاقت والے تھے۔ اور ظاہر جب انہوں نے کہا کہ ہم سے طاقت میں کون بڑھ کر ہو سکتا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ تمہارا وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، مخلوق میں سے، انسانوں میں سے کوئی ان کی طرح طاقت والا نہیں تھا۔ تو اللہ نے فرمایا اگر انسانوں میں کوئی نہیں، تمہارا وہ رب تو ہے جس نے تمہیں پیدا کیا۔
وہ تم سے بہت کہیں بڑھ کر طاقت والا ہے۔ یہ نوح علیہ السلام کی کتنے عرصے بعد ان کو عروج ملا؟ تو بعض مفسرین نے لکھا ہے 200 برس، بعض نے 900 برس تک لکھا ہے، لیکن تفسیر دروس القرآن والے نے لکھا ہے کہ زیادہ صحیح معلوم وہ ہوتا ہے جو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، جو 500 کتابوں کے کیا ہے مصنف ہے، تفسیر کی کتابیں، حدیث کی کتابیں، تاریخ کی کتابیں، تو انہوں نے ان کی تاریخ کی ایک مشہور کتاب ہے 2 جلدوں میں لکھی ہوئی ہے، حسن المحاضرہ فی تاریخ مصر والقاہرہ۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ نوح علیہ السلام کے 2600 سال بعد اس قوم کو عروج ملا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا اقتدار عطا کیا تھا۔ ویسے ان کا اقتدار کا جو تخت کا پایا تھا اور جو تخت اقتدار کا وہ تو یمن میں تھا، لیکن یمن کے اطراف میں حضرموت اور خلیج فارس تک دور دراز علاقوں تک ان کی حکومت تھی، اور وادی دہنا جو ایسا ریگستانی علاقہ ہے جو ہزاروں میل پہ پھیلا ہوا ہے، اور وہاں اتنے بڑے طوفان آتے ہیں ریت کے کہ بڑے بڑے ٹیلے بنے ہوتے ہیں پہاڑ کی طرح ریت کے، وہ ٹیلے جب وہاں ہوا چلتی ہے اور ہوا کے طوفان ان ٹیلوں کو ایک جگہ سے دیکھتے انسان دیکھ رہا ہوتا ہے، ایک جگہ سے وہ پہاڑوں جتنے بڑے بڑے ٹیلے ریت کے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتے ہیں، اور وہاں اگر کوئی قافلہ جا رہا ہو تو اونٹ اور سمیت وہ قافلہ ان ٹیلوں کے نیچے دب جاتا ہے۔ تو وہ علاقہ بھی ان کے زیر تسلط تھا، اللہ نے ان کو جہاں اقتدار دیا تھا، جسمانی طاقت بڑی دی تھی، مالی وسائل بھی دیے تھے، اور یہ عمارتیں بھی بہت بڑی بڑی بناتے تھے۔ قرآن میں دوسری جگہ ان کی عمارتوں کا ذکر ہے کہ بڑے بڑے پتھروں کو حالانکہ اس وقت یہ مشینری نہیں تھی، بڑے بڑے پتھروں کو تراشتے تھے اور اس سے 7 منزلہ عمارت بناتے، لیکن ایک منزل سے دوسری منزل تک جو فاصلہ ان کی مسافت جو ہوتی تھی وہ 40 گز کی ہوتی تھی، 40 گز کی، فٹ بھی نہیں، گز۔ اور یہ جو اہرام مصر ہے، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ اہرام مصر بھی لگتا ہے، بعض تو نوح علیہ السلام کے زمانے سے پہلے کے ہیں۔ اہرام مصر جو ہے نا نوح علیہ السلام کے زمانے سے پہلے کے ہیں، جن میں دو اہرام میں جو مینار ہے مثلث اونچے، دو کے نیچے انبیاء کی قبریں ہیں، ایک حضرت شیس علیہ السلام جو آدم علیہ السلام کے بیٹے آدم علیہ السلام کے، اور ایک ادریس علیہ السلام، 2 میناروں کے نیچے تو ان کی قبریں ہیں، اور باقی میناروں کے نیچے فرعون کی قبریں ہیں، جو فرعون وہاں کے بادشاہ گزرے تھے ان کی قبریں ہیں۔ تو مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ 2 تو نوح علیہ السلام کے زمانے سے پہلے کے ہیں، جن میں 2 انبیاء کی قبریں ہیں، 2 نبیوں کی قبریں ہیں، اور باقی اہرام ایسا لگتا ہے کہ وہ اہرام یہ قوم جو عاد ہے ان کے دور کے ہیں، کیونکہ ان کے بارے میں قرآن میں یہ آتا ہے کہ یہ بڑے بڑے پتھروں کو تراش کے، اور آج دنیا دیکھ کے دنگ رہ جاتی ہے کہ کرینے بھی اتنی جو ہے نا اتنے بڑے بڑے پتھر جو ہے وہ نہیں اٹھا سکتی جتنے وہ اس وقت خدا جانے کیسے اٹھا کے لے گئے تھے۔ تو اس پہ جو ان احرام پہ جو پتھر لگے ہوئے ہیں وہ بھی ایسا لگتا ہے کہ قوم عاد نے لگائے ہو، ایسے بڑے بڑے پتھر ہیں۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو مالی اور جانی ہر قسم کی طاقت سے نوازا تھا، قوت سے، لیکن اللہ کے شکر کرنے کے بجائے یہ شرک میں مبتلا ہوئی اور تکبر میں اور غرور میں، اور پھر تکبر اور غرور کی وجہ سے یہ ظلم کی مرتکب بنی۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو، نبی کو بھیجا، نبی نے سمجھایا، جب سمجھی نہیں ان کی عقل میں اضافہ ہوا، پھر اللہ نے بلیا بیٹھ کر دیا، پھر اللہ نے ان کو طاقت دکھائی۔ تو کہہ رہے تھے کہ ہم سے طاقت میں بڑھ کر کون ہے، ہمارے زور کا کون ہے؟ اللہ نے ہوا ایسی بھیجی، ہوا اپنی ایک مخلوق کو بھیجا، ہوا نے ان کھجور کے تنوں جیسے لمبے تڑنگوں کو اٹھایا، فضا میں اٹھایا، اور پھر فضا میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرایا، اور ٹکرا کے نیچے زمین پہ پٹخ مارا۔ اللہ نے اپنی طاقت دکھا دی، اور ان کا واقعہ ذکر کر کے قیامت تک آنے والوں کے لیے اللہ نے یہ درس عبرت چھوڑا قرآن میں کہ جو بھی میری بغاوت کرے گا
طاقت میں کتنا ہی بڑھ کر ہو، کتنا ہی بڑھ کر ہو، وہ پاش پاش ہو جائے گا، اور جو میرے دین پہ چلے گا اور بنیاد میری وحدانیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں جگہوں میں اس کو کامیاب کرے گا۔ دیکھ لیں، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ یہاں بھائی سے مراد ہے نسلی بھائی، نسلی بھائی، ہم زبانی بھائی، کیونکہ یہ اخوت ہے، اس کے کئی اعتبار سے آدمی کسی کا بھائی بنتا ہے۔ ایک آدمی دین کے اعتبار سے بھی بھائی بن جاتا ہے، جیسے مسلمانوں کے بارے میں فرمایا انما المؤمنون اخوہ، مسلمان سارے بھائی بھائی ہیں۔ اور جیسے آج کل دیکھیں، آج کل قومیت ملکی اعتبار سے ہوتی ہے، ملکی اعتبار سے۔ پاکستانی اگر باہر جاتا ہے تو اس کو یہ کہا جاتا ہے یہ پاکستانی ہے، اگرچہ پاکستان کے کسی بھی صوبے کے اندر ہو، کوئی زبان ہو، یہ پاکستانی ہے۔ کوئی چائنا کا ہو تو یہ چائنی ہے۔ تو آج کل دنیا میں قومیت ہے کس کے اعتبار سے؟ ملک کی اعتبار سے۔ یہاں خاندانی اعتبار سے، قومی اعتبار سے، نسلی اعتبار سے۔ اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ حالا انہوں نے فرمایا کیا؟ پہلا جو درس دیا وہ یہ کیا فرمایا؟ یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، نہیں تمہارے واسطے اس کے سوا کوئی معبود، ان انتم الا مفترون، نہیں ہو تم مگر جھوٹ کرنے والے۔ یہ جو شرک کا ارتکاب کر رہے ہو، شرک کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ پہ جھوٹ باندھنا ہے، جھوٹ، اور اس کا تمہیں اللہ کو حساب دینا ہوگا۔ یا قوم، اے میری قوم کے لوگوں، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے اس تبلیغ پہ کوئی اجر نہیں مانگتا، بدلہ نہیں مانگتا، ان معاوضہ نہیں مانگتا، فیس نہیں مانگتا۔ تبلیغ کا مقصد یہ نہیں کہ میں تمہارا مال حاصل کروں، ان اجری الا علی الذی فطرنی، نہیں ہے میرا اجر مگر اس ذات پہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ افلا تعقلون، بس تم عقل سے کیوں کام نہیں لیتے ہو؟ جب ان کوئی لالچ نہیں، کوئی اور غرض مقصد نہیں، صرف تمہاری خیر خواہی ہے، تمہاری اصلاح ہمدردی ہے، تو پھر ایک ہمدرد آدمی کی بات مانتے کیوں نہیں ہو؟ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور اے میری قوم کے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو، استغفار کیا کرو، بخشش مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، معافی مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، ثم توبوا الیہ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ کیا کرو۔ یہ بخشش مانگنا اور توبہ کرنا، یہ دنیا آخرت دونوں کے اعتبار سے بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب بندہ کہتا ہے، استغفار پڑھتا ہے اور کہتا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کیا کہتا ہے اے اللہ میرا رب مجھے معاف کر دے، اللہ فرشتوں کے سامنے فخر سے کہتا ہے کیا میرا بندہ جانتا ہے؟ حالانکہ اللہ جانتا ہے کہ بندہ جانتا ہے، اللہ کو سب کچھ پتہ ہے۔ فرشتوں سے صرف اس لیے کہتا ہے، فرشتوں نے کہا تھا کہ انسان نہ بناؤ، ہم تمہاری خلافت کے لیے کافی ہے، کل یہ اللہ خون بہائے گا وغیرہ، فساد کرے گا۔ اللہ ان کے سامنے اس لیے کہتا ہے کہ تم تو یہ کہتے ہیں دیکھو میرے بندے کا کیا حال ہے۔ جب بندہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میرا رب مجھے معاف کر دے، تو اللہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ بھائی میرا بندہ جانتا ہے اس کا کوئی رب ہے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ پتہ تو ہے، تب تو وہ کہہ رہا ہے اس طرح۔ اللہ کہتے ہیں چلو تم گواہ رہو، میرے سے معاف کر دیا، میں نے اسے معاف کر دیا، اللہ اس کو بالکل معاف کر دیتا ہے، بخشا ہو جاتا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی چیز تو اللہ کی مغفرت ہے، اللہ کی طرف سے معافی ہے، یہ مل جائے انسان کو۔ اور پھر دنیاوی اعتبار سے استغفار کے بعض فوائد تو یہاں مذکور ہے، اور بعض سورہ نوح میں کہ آدمی جب استغفار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قحط سالی کو دور کر دیتا ہے، موسلادھار بارش بھیج دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹے عطا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مال دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مال دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ وہ اور جگہوں میں آیا ہے، جیسے ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے عرض کی کہ 10 سال ہو چکے میری شادی ہوئی ہے، آج تک میرا بیٹا کوئی نہیں، اولاد کوئی نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اَیْنَ كُنْتَ بِالْاِسْتِغْفَارِ، تو استغفار سے کہاں غفلت پہ پڑا ہوا تھا؟ استغفار پڑھتا تو اللہ کب کے تجھے بیٹا دیتا۔ چنانچہ اس نے اس کے بعد استغفار شروع کیا، کچھ عرصے کے بعد پھر آیا خوشی خوشی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب اللہ نے استغفار کی برکت سے مجھے اتنے بیٹے عطا کیے۔ تو استغفار کی دنیا آخرت دونوں میں بڑے فوائد ہیں۔ اللہ کا نبی
ایک ایک مجلس میں 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے، حالانکہ بخشائے تھے۔ قرآن میں اس کا اعلان ہے۔ ہمیں تعلیم دینے کے لیے، ہمیں تعلیم، اور یہ کہ اس سے اللہ بڑا راضی ہوتا ہے، اللہ درجات بلند کرتا ہے جس کے گناہ نہ ہو، تو ہمیں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ فرمایا یرسل السماء علیکم، اللہ تبارک و تعالی آسمان کو چھوڑے گا تمہارے اوپر مدرارا، کہ وہ مسلادھار بارش برسائے گا، مسلادھار بارش برسائے گا۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری قوت کے ساتھ مزید قوت کا اضافہ کرے گا۔ قوت تو تمہاری ہے، اللہ مزید قوت کا کیا کرے گا؟ اضافہ کرے گا۔ وَلَا تَتَوَلُّوا مُجْرِمِينَ، اور تم اس حال میں روگردانی مت کرو کہ مجرم بن جاؤ، اللہ کے ہاں مجرم ثابت ہو جاؤ۔ اللہ ہمیں مجرم ہونے سے بچائے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا مولانا۔ اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ٹوٹے پھوٹے سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اور اس میں جو اجر و ثواب آپ نے مقدر فرمایا ہے وہ ہمیں نصیب فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے لے کے مرتے دم تک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمیں اپنے دین کی باتیں سننے اور سنانے کی، اور پھر ہم سب کو اس پر 100% مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجلس کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے، ایسی نجات کی اس کے بعد پھر کبھی پکڑ نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا بھی بیمار ہے تمام بیماروں کو شفاء کامل عاجلہ مستقر عطا فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقبوض ان کو قرضوں سے نجات دے دے، جو دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما، وہ جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں دنیا آخرت دونوں کی خوشیاں نصیب فرما، دونوں کی مصیبتوں سے بچا، آخرت کی خوشی ابتدائی سے نصیب فرما، آخرت کی مصیبتوں سے ابتدائی سے محفوظ فرما۔ ہم سے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا کہ پھر کبھی ناراض نہ ہو، ہماری دعاؤں کو قبول منظور فرما۔ آمین یا رب العالمین یا حی یا قیوم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔